یہ صحابی رسول سے پڑھے لکھے تھے، یہ حضور کی حدیثیں لکھ رہے تھے۔ اب یہ بھی ایک پروپیگنڈا لوگوں نے پھیلا دیا گوڈ دیئر، یہودیوں کے کہنے پر کہ حدیثیں تو صدیوں بعد لکھی گئی۔ مسلمان خود پرچار کرنے لگے، اور اللہ کا رسول اتنا بے وقار تھا کہ 200 سال تک مسلمانوں کو ہوش ہی نہ آئی کہ پیغمبر کے اقوال محفوظ، بالکل بکواس کرتے، لوگ نوٹ کرتے تھے، لکھتے تھے۔ کتاب لکھی حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص، نام رکھا اس کا صحیفۃ صادق۔ اب کوئی صحابہ نے کہا کہ عبداللہ تم کیوں ہر چیز لکھتے جاتے، انما محمد بشر، حضور بشر ہیں، کبھی غصہ ہوتے ہیں، کبھی راضی ہوتے ہیں، اچھی اچھی باتیں چھانٹ کر لکھا کرو، ناراضگی کی باتیں کیا لکھی۔ انہوں نے کہا یار میں حضور سے استغلاب کر لوں۔ اب نبی دیکھیں کتنا اونچا ہوتا ہے، کیا قرآن نے افراد بڑھایا، ایک جھوٹا آدمی ٹھگنے والا نبی بن گیا، نبیوں سے بدن کریں گے۔ اب جب حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول لوگوں نے مجھے کہا کہ ہر شے نہ لکھا کرو، حضور کبھی غصے میں کچھ، آپ نے زبان پاک کی طرف اشارہ کر کے کہا جو اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما یخرج من اللہ، میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں۔ بہت کوئی چھوٹا منصب ہے، لوگوں نے مذاق بنا لیا کہ راہ جاتے نبی بن جائیں، اور پھر جامع بھی پورا نہ اترے، جھوٹے نکلیں، پیش گر بہانے بنائیں کہ دوسرے نبی بھی جھوٹے تھے۔ یہی بات میں نے کی تھی کہ اگر جھوٹے ہیں نا پچھلے نبی تو سب کو سلام ہے، ہم آپ نئے کو مناتے ہیں، ان کو بھی چھوڑتے ہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ کو ایسا حوالہ کہ کوئی پیغمبر جھوٹا نہیں۔ تو آپ بھی تفسیریں جو ہیں ان کو ہوش سے پڑھا کرے، یہودیوں کی باتیں گھسیڑ دیں کہ فلاں پیغمبر کی بات نہیں سچی نکلی، فلاں پیغمبر کی بات غلط نہیں ہو سکتی، وہ اللہ کے حکم سے بولتا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، ڈاکٹر فیصلہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے، اعلان کرے اللہ کے حکم سے نبی اور پورا ہی نہ وعدہ پہ نبوت نہ ہوئی، یہ ڈھونگی ہوگا نا۔ جی آپ کریں گے اس بات کریں۔ مولانا میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جیسے قادیانیت میں بڑے پڑھے لکھے لوگ شروع سے بھی ہیں، آج بھی ہیں، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ بڑا متاثر ہوتا ہے کسی نہ کسی ان کی بات سے۔ تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سی ایسی کتاب جو آج کے ان پڑھے لکھے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے قرآن و حدیث اور دلائل پہ مبنی ہو، جس سے ان کو لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ انہوں نے جو پھیلایا ہوا ہے جال یہ بالکل جھوٹا اور بالکل اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اس قاعدے کی نہیں کہ اس پر کوئی غور کیا، کوئی یہ مذہبی باتیں نہیں۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب دو چیزیں جو ہے نا، دو کتابیں لکھی بہت لوگوں نے، مگر وہ مناظرانہ انداز میں جھگڑالو پن ہے، بحثیں ہیں، اس سے لوگ متنفر بھی ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے ایک مولوی صاحب تھے اہل حدیث یہاں شہر میں تھے، میرے قریبی تھے، وہ 36 تک ہے وہاں گئے۔ اب اس گاؤں میں سارے لوگ ہیں، قادیانی ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، دیوبندی ہیں، انہوں نے وہاں تقریر کی اہل حدیثوں کے میں۔ اب دلیل دیکھیں، کہنے لگا غلام احمد کیا نبی بننا، اس کی ماں کا نام گسیٹی تھا، اور ساتھ ہی بدتمیزی سے کہا کہ کوئی پتہ نہیں کس نے اس کو گسیٹا تھا۔ اب اہل حدیثوں نے اٹھ کر بند کر دیا فون، لاؤڈ اسپیکر۔ مولوی صاحب کو شرم کرنی چاہیے، اگر یہ بھی نام تھا تو یہ وضاحت اب تشریح کی کیا ضرورت ہے۔ بعد میں قادیانی عورت ایک ان کے گھر میں آئی، مولوی صاحب تو آ گئے، اس نے کہا بھائی ہم جھوٹے ہیں، کذاب ہیں جو، مگر ہمارے حضرت صاحب کی ماں کا جو نام آپ کے مولوی نے بتایا نا، تشریح جو جی چاہے کی اس کا اپنا کردار، یہ گھسیٹی ہمیں کہیں سے نام دیا۔ تو مولوی صاحب میرے پاس آئے کہ مولوی صاحب یہ حوالہ، میں نے کہا حوالہ یار کہاں سے؟ چراغ بی بی تو اس کا نام، بدتری بی تو تیری دوسری ہے، گھسیٹی کہاں لکھا ہے سر میں؟ ایسے عالم بات کریں گے کیا پلے پڑے، جو بیچارے پھسلے ہوئے ہیں اور پھسل جائیں۔ تو ایک تو پروفیسر الیاس برنی جو تھے نا حیدرآباد دکن، انہوں نے ڈاکٹر صاحب جو اس وقت کتاب لکھی نا قادیانی مذہب، قادیانی مذہب، وہ لینی چاہیے اور خود بھی پڑھنی چاہیے۔ اس میں کچھ نہیں انہوں نے تبصرہ کیا، باپ مانتے ہیں کہ کتنے پینترے بدلے، نبوت کبھی بند تھی پھر بالکل جاری ہوگی، مسیح زندہ ہے پھر مر گئے، میرا منکر کافر نہیں، بعد میں میرے منکر کافر۔ اس طرح عبارتیں اکٹھی کر دیں ضخیم کتاب کہ شیشہ ہی دیکھ لو کیا ان کے پر کوئی ہے جس پر یہ ٹکے ہوئے ہیں۔ بہت اعلیٰ کتاب، اور جو غداریاں انگریزی حکومت کی خوشامد، اور مرزا غلام نے لکھتا 50 الماریاں بھرتی میری کتابوں سے، جس میں میں نے یہی پرچار کیا کہ یہ مسلمان جس مہدی کے منتظر آئے گا اسلامی حکومت بنائے گا، کوئی نہیں، میں نے برطانوی حکومت تیری جو خدمت کی ہے دنیا کی کوئی قوم نہیں کرتی، اور یہ لفظ بھی اپنے قلم سے لکھ دیا کہ میں تیرا خود کاشتہ پودا ہوں، میرا خیال رکھ، اللہ نے لکھوا دیا۔ اس لیے یہ بے ایمانوں کا گروہ ہے جو گورنمنٹ برطانیہ کا حامی تھا۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں یار تم کس چکر میں پڑے ہوئے، مسئلوں میں پڑھ، وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیار۔ نبی آتا ہے کمزوروں کو کھڑا کرے، انہیں جرأت دلائے کہ ظالموں کا گریبان پکڑو۔
ایسا نہ بھی کبھی آپ 50 اور باریاں بھر